السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی بھائیوں، دنیا کے تمام انسانوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذو الحجہ کا، حج کا مہینہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے گھر کا حج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا۔ اور اس حج میں بہت ساری عبادتیں، شعائر، مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ حاجی احرام پہنتا ہے، سفید کلر کے کفن کی طرح کپڑے پہنتا ہے۔ حج پر 10 دن تک بال ناخن نہیں کاٹتا ہے۔ ہم بھی اس کی نقل کرتے ہیں، قربانی کرتا ہے، ہم بھی یہاں قربانی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جو ایک لفظ ہے، یہ ہم لوگ بھی اپنی عام بول چال اردو بھاشا میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہندی والے بھی لفظ قربانی سمجھتے ہیں۔ کوئی بولے گا قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا مطلب کس کو کہتے ہیں؟ قربانی اپن عام بول چال بھاشا میں بھی کہتے ہیں نا، قربانی دینا پڑے گا، تو اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ کچھ محنت، لگن، کوشش، انتھک جدوجہد کرنا پڑے گی کسی چیز کے لیے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ بنا کہاں سے؟ قریب معلوم ہے نا، قریب، میں بہت قریب ہوں، میں نزدیک ہوں، قریب سے لفظ قربانی بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے تھے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، چاہے وہ جس ذات دھرم کے اپنے آپ کو کہیں، لیکن وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کے 2 بچے تھے۔ 2 بچوں میں سے اللہ نے کہا قربانی پیش کرو۔ دونوں بچوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک بچے کی قربانی قبول ہو گئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے معلوم پڑا؟ آج میں نے قربانی کیا، 4 دن کیا، 3 دن کیا، 10 جانور کاٹا، 40 سال سے کرتے آ رہا ہوں، مجھے معلوم پڑا کہ میری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں؟ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں؟ 29-30 روزے رکھے، صدقہ دان خیرات کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کیا، اچھائی کیا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو تو ذرا، کیسے معلوم کیسے پڑے گا میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں؟ کوئی بولے گا عمل قبول ہوا کہ نہیں، یہ معلوم کیسے پڑے گا؟ کون بتائے گا ہمیں؟ اب قرآن کی جو آیت سورہ مائدہ کی میں نے پڑھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تلاوت کر دو، پڑھ کے سنا دو، بتا دو۔ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، تم سب کو بتا دو۔ آدم کی 2 اولاد کا واقعہ، سچا واقعہ اللہ بیان کر رہا اور اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تم دنیا والوں کو بتا دو۔ یہ ہوا ہے دنیا میں، کیا ہوا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک بچے کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہوگی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تیری قربانی قبول ہو گئی نا، تیرے کو قتل کر دوں گا، میں تیرے کو مار دوں گا۔ اوپر کوئی چلا جائے، بچے دیکھو مستی کر رہے ہیں، کوئی ایک جا کے یا تو نیچے لا کے ادب سے بٹھا دے ان کو، دیکھو کبڈی کی طرح بھاگ رہے ہیں، کود رہے ہیں، کوئی ایک چلا جائے نا، یہ سب کسی نے کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ کوئی ایک جائے، بنا آواز کے، بنا چلائے، ان کو ترتیب سے وہیں کر دے یا ادھر لا کے بٹھا دے۔ تو ایک بچے کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نے، اس نے کہا تیرا قتل کر دوں گا میں۔ قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین، آگے بتاؤں گا کیسے قبول ہوئی، کیسے پتہ چلا۔ تو جس کی قبول ہوئی تھی قربانی، اس نے کہا اللہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اسی انسان کا قبول کرتا ہے جو اللہ کے ڈر، خوف، خشیت
اللہ کی طرف ذہن لگا کر وہ کام کرتا ہے اسی کا عمل قبول ہوتا. نماز پڑھنے کھڑا ہوں میرا ذہن کہیں اور ہے، سوچ کچھ اور رہا ہوں، نہیں قبول ہونے والا. قربانی کر رہا، جانور لایا، چربی پہ نظر ہے، کلیجی پہ نظر ہے، گوشت پہ نظر ہے، نہیں قبول ہونے والا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کتنا بھی موٹا تگڑا جانور لے کر آ جاؤ، تندرست جانور ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے، کٹا پیٹا زخمی بیمار نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے تندرست جانور کی قربانی کیوں کی؟ اللہ کو کچھ ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج کرتے تھے بگڑی ہوئی شکل میں، ننگے طواف کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر قربانی کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے خون اور گوشت لٹکا دیتے تھے، یہ اللہ کے لیے. رات میں پرندے آتے تھے، جانور آتے تھے، کھا کے چلے جاتے تھے، یہ اللہ کے لیے. تو اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کے جانور جو تم کرتے ہو اس کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، ضرورت بھی نہیں ہے. نہ خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ چمڑے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ تو دل کا حال دیکھنا چاہتا ہے. کوئی کام کوئی عمل تم کر کیسے رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کرنے کا داعیہ کیا ہے، کیا وجہ سے اس قدم اٹھائے ہو اس کام کے کرنے کے لیے. وہ اندر کا حلیم بذات الصدور، اندر کے دل کے بھید کو جانتا ہے اللہ. تم کیوں کر رہے ہو؟ دنیا والوں کو کچھ بھی چلاؤ، کچھ بھی بتاؤ، کچھ بھی کہو، اندر جو چور چھپا ہوا کس لیے وہ کام کر رہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جان لے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، مر جاؤ گے تمہاری باڈی دفن کر دی جائے گی، وہاں سے جب باڈی دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نکالے گا دل میں سے وہ چپ نکال لے گا، میموری پھر باریک سی، کتنی باریک میموری ہوگی آج سائنس سے کہتی ہے ڈی این اے کے اندر، ڈی این اے باریک باریک، وہ مٹی کا ریشہ نظر بھی نہیں آئے گا ذرہ، اس کے اندر سے ڈی این اے نکال لیتی ہے اور پوری مائنڈ کی میموری اس ڈی این اے میں سے سائنس آج نکال لے رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں تم جو چھپا کر رکھے تھے، تمہاری نیت جو تھی، تمہارا ارادہ. امام بخاری نے پہلی حدیث بخاری شریف میں یہی بیان کی ہے، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، سوچ پر ہے. تم کیوں کر رہے ہو؟ دنیا والوں کو کچھ بھی بولو، میں اس لیے کرنا چاہتا، تمہارے دل کا ارادہ اللہ جانتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دل میں سے اللہ وہ میموری نکال لے گا، وہ چپ نکال لے گا اور کمپیوٹر پہ لگا کے پوری خلائق کے سامنے حشر کے میدان میں، حساب کتاب کے میدان میں چالو کر دے گا. دیکھ تو کیا کر رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، کیا خیال تھا، کس وجہ سے یہ کام کیا تھا، لے دیکھ. ڈسپلے کر کے اللہ تعالیٰ دل کی حالت کھول کے رکھ دے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اب قبول کی جو بات آئی نا، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ قربانی کرو. ایک میدان میں کوئی لا کے جانور ذبح کر دے، کوئی لائے کھیت کا پھل فروٹ رکھ دے، سبزی ترکاری رکھ دے اور کھڑا رہ کے دیکھے اور اللہ کی طرف ذہن لگائے اللہ میری قربانی قبول کر لے، اللہ میری قربانی قبول کر، یہ میں اپنی محنت کا لایا ہے، حلال کا لایا ہے اور یہ لا کے رکھا ہوں، میری قربانی قبول کر لے. تأکلہ النار، آسمان سے آگ آتی تھی، اس قربانی کو کھا کے چلی جاتی تھی. 50 لوگوں نے میدان میں قربانی کا اپنا اپنا سامان رکھا ہے، ایک نے ذبح کر کے رکھا ہے، ایک نے کھیت کا لا کے رکھا ہے، ایک نے کچھ پیسہ ہی لا کے رکھ دیا، کچھ نہیں اس کے پاس، نوٹ رکھ دیا، ایک نے کچھ اور لا کر رکھا. آسمان سے آگ آئے گی، جس کی قربانی کو جلا کے کھا کے چلی جائے گی اس کی قربانی قبول ہو گئی. اب آدم کے 2 بچوں میں لمبا چوڑا واقعہ، گھنٹہ بھر لگے گا، کبھی اور بتائیں گے. جس بات پہ جھگڑا ہوا جو بھی تھی، اس کے بعد کبھی جمعہ میں یا جمعہ کے علاوہ بھی میں کہتا ہوں درس قرآن کے لیے، اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے امام صاحب. ہاں دیکھو کتنی بدقسمتی ہے. ابھی یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر میں ہاتھ اٹھانے کو کہوں
تو شاید کوئی ایک بندہ ہاتھ نہ اٹھا پائے کہ پورا کلام پاک کو ترجمے سے پڑھ چکا ہے. تو کتنے ہاتھ اٹھیں گے ذرا سوچو. اور ماشاء اللہ ہے نا, دیکھو بابا نے ہاتھ اٹھایا. مرنے سے پہلے اللہ نے جو ہدایت نامہ دیا ہے, ایک مرتبہ منیمم کم سے کم تو پورا ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھ جاؤ. اور آج تو موبائل میں اتنی آسانی ہے نا, جو بھاشا میں تم کھولو گے نا, روزانہ سونے کے لیے گئے نا, آدھا پون پارا ایک پارا تم لگا کے سنے تو پورا ترجمہ سن سکتے ہو. ایک بڑھیا تھی, کچھ بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی, میں نام بتا سکتا ہوں, چل کے ملا سکتا ہوں گھر والوں سے. 85 سال پر احساس ہوا کہ جو اللہ کا قرآن کلام ہے, میں نے ابھی تک پڑھا نہیں, سنا نہیں, کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے, مجھے معلوم نہیں. اور اس زمانے میں موبائل نہیں تھا, کیسٹ آتی تھی نا, کیسٹ والا ٹیپ. تو اس بڑھیا نے جو بھی اس کے پاس پیسہ تھا ٹیپ منگایا, پوری کیسٹ ترجمے کی منگائی, اور ایک ایک کیسٹ نکال کے, آج تک اس کے گھر والے وہ کیسٹ سنبھال کے رکھے ہیں. پورا ترجمہ قرآن وہ اس کیسٹ میں سنی, اور 85 سال کے بعد سن کے اس کو اتنا یاد ہوا کہ وہ قرآن کے ترجمے بولنے لگی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ, تو میں چاہتا ہوں کہ ہفتے میں, ایسے تو 5 نمازوں میں سے, یہ مسجد ہے نا, مسجد میں تو 24 گھنٹہ تالا لگنا ہی نہیں چاہیے. یہاں اعتکاف کرنے والے, آنے والے, سیکھنے والے, تجوید پڑھنے والے, بچے بڑے آتے رہیں, 24 گھنٹے کا پروگرام بنے, سیکھتے رہیں اور اپنے معاشرے کو سنواریں. تو 5 نمازوں میں سے کسی 1-2 نماز میں درس قرآن کا انتظام کرو. بندے کو بولو کہ بندہ آ جائے گا, جس عالم کو بولو گے کوئی انکار نہیں کرے گا, کوئی عالم انکار نہیں کرے گا درس قرآن کے لیے, قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے لیے. آپ بولو گے اس کو آنے, اگر انکار کرے گا تو گنہگار ہوگا. وہ 7 سال اس نے پڑھا ہے, مدرسے میں علم حاصل کیا ہے, آپ کے بولنے پر ایک آدمی بھی بیٹھے گا, اگر ایک آدمی بھی سیکھنے کی نیت سے بیٹھے گا, وہ عالم صاحب آئیں گے, میں آ جاؤں گا اور ہم کو سیکھنا ہے. تو مرنے سے پہلے یہ پورا کلام پاک ہمارا ختم ہو جائے, پڑھ کر سن کر. اور نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. سب لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کی بخشش کی امید ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا, مقام محمود پر اللہ کے رسول کو اللہ کھڑا کرے گا, اور وہاں سے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اللہ کا نام لینے والوں کی سفارش کریں گے آپ. عسیٰ ان یبعثک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک گنہگار کو یہ امید ہے اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت کی. تو آپ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں, ان قومی, یہ میری امتی ہے, اے اللہ یہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تیرا نام لینے والے ہیں. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, یہ قرآن جو طاق میں رکھا ہوا ہے, ادھر رکھا ہوا ہے, انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا بولیں گے اللہ کے رسول؟ یہ میری قوم ہے, میری امتی ہیں, یہ یوسف شکر اللہ کے مصلی اور نمازی ہیں, یہ فلاں مسجد کے مالیگاؤں کے, بھیونڈی کے, گونڈی کے, حیدرآباد کے, بمبئی کے, دلی کے, انڈونیشیا, ملیشیا کے, ان کی مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا تھا. انہوں نے قرآن کو اگر ہاتھ لگایا تو رمضان میں لگایا, اس کے بعد بھول گئے. انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب اللہ کیا کرے گا جب یہ کیس دائر کر دیں گے اللہ کے رسول, یہ میرے امتی ہیں, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میں کدھر جاؤں گا؟ قرآن پکڑنے والوں میں جاؤں گا کہ چھوڑنے والوں میں جاؤں گا میں اس وقت؟ اب سمجھ لیں. تو ہمیں اس قرآن, اب بتائے نا آدم کے 2 بچوں کا, اب وہ پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا تو آگے کی بات جو بتانے جا رہا ہوں میں وہ سمجھ میں آئے گی. کسی وقت بولا نا, وہ پورا واقعہ پڑھ کے سورہ مائدہ کی پوری رکوع پڑھ کے وہ پورا واقعہ آپ کو سنائیں گے. تو ایک بچے کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی رد ہو گئی. کس کی قبول ہوئی تھی معلوم ہے؟ آج تو ایسا ہے نا کہ جائیں گے چاند رات پہ, رات کو جانور خریدیں گے, 1-2 بار پانی پلائے نہیں پلائے, چارہ کھلائے نہیں کھلائے, اور قربانی کر دیں گے. نہیں, یہ قربانی نہیں ہوتی ہے. ہو جائے گی, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا, کاندھے سے ذمہ داری اتر جائے گی. میں فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن قربانی کا مقصد نہیں ملے گا. قربانی کی جو روح ہے, جس لیے قربانی کر رہے, قربانی کی روح تو وہ ہے. ابھی ایک گھر میں بلائے تھے, حافظ صاحب ذبح کر دو, ذبح کرنے کے لیے گیا, گھر کا پالا ہوا جانور بکرا تھا, سب کھڑے ہیں, آدھے لوگ تو پہلے ہی رو رہے, آ نہیں رہے جانور کے پاس. میں بولا لو میں دعا پڑھتا ہوں نا, تم کرو نا, میرے ہاتھ پہ ہاتھ پکڑو نا, تم ساتھ میں چلو, یہ سیکھو.
یہ جذبہ آنا چاہیے، یہ میری گردن بھی کٹے گی، میرا خون بھی گرے گا، چلو میں دعا پڑھتا ہوں، میں ذبح کروں گا، ہاتھ تو لگا لو چھری پہ تم ایسے، ہاں پکڑ تو لو، اور ساتھ میں ایسے کریں گے، کچھ جذبہ تو پیدا ہو۔ آدھے لوگ پہلے ہی رونے لگے، اور جیسی ذبح ہوا تو دھاڑ مار مار کے باقی لوگ رونے لگے۔ بولا یار قربانی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، بچپن سے اس کو گود میں لے لے کے پالے ہیں، جب سے اب یہ قربانی کا درد دل میں ہو رہا ہے، اس کے گلے پر چھری نہیں پھری، ہمارے دل پہ چھری پھر رہی ہے۔ یہ لاڑ پیار سے پالا ہوا جانور، تو جانور کی قربانی اگر کرنا ہے نا تو جانور پالو، آئی سی یو میں موت نہیں ہوگی آپ کی، اللہ کی قسم۔ آپ کے گھر کا ایک بندہ بھی آئی سی یو میں نہیں پہنچے گا، ایک بندے کو بی پی نہیں ہوگا، ایک بندے کو شوگر نہیں ہوگا، ایک بندے کی بھی گولی چالو نہیں رہے گی، میں بولتا ہوں سب بند ہو جائے گی۔ کیسے بند ہوگی؟ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا نا، جانور اور جھاڑ کے ساتھ میں پیدا کیا، پہلے جھاڑ پیدا کیا، پھر جانور پیدا کیا، پھر انسان پیدا کیا۔ اب انسان شانہ بن رہا ہے، جھاڑ بھی کاٹ کے ہٹا دو، جانور بھی بھگا دو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر رہو، سکھ نہیں ملے گا، سکھی نہیں رہے گا انسان۔ جب تک جانور اور جھاڑ کے ساتھ رہے گا تبھی سکھی رہے گا، آئی سی یو میں نہیں جائے گا۔ وہ جھاڑ تم کو آکسیجن دے رہا ہے، یہ جانور کا دودھ تم کو مل رہا ہے۔ جانور پالو، گھر گھر میں رکھو، ایسی جگہ گھر بناؤ کہ جہاں پر تم جانور پال سکو۔ آج سائنس، بڑے بڑے جاپان، امریکہ اور یہ لوگ اب نعرہ دے رہے ہیں، روپ یور ڈاکٹر ایٹ یور ڈور، تمہارے ڈاکٹر کو تمہارے گھر کے سامنے باندھ لو۔ ارے کیا مطلب ہوا؟ تمہارا جو ڈاکٹر ہے نا، ایم بی بی ایس، ایم ایس، آئی سی یو ہاسپٹل میں نہیں ہے، وہ تو کاٹو ہے، ڈاکو ہے، جیب بھی کاٹ لے گا، پیٹ بھی کاٹ لے گا، اور زندگی بھر کا اپاہج بھی کر دے گا۔ اب ایسا کرنا نہیں، ویسا کرنا نہیں، اور یہ کھانا ایسے کرنا۔ وہ ڈاکو ہے، کاٹو ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے تمہارا۔ تمہارے ڈاکٹر کو تمہارے گھر کے آنگن میں باندھ لو، یعنی جانور تمہارا ڈاکٹر ہے۔ جانور کو سیوا کرو، خدمت کرو، پالو، اس کا دودھ پیو، اس کی قربانی کرو، تو قربانی کا احساس دل میں پیدا ہوگا۔ اب آدم کے جو ایک بچے نے قربانی کی تھی نا، تو ایک مینڈی کا بچہ، رہنے دو کھڑے نا، ایک مینڈی کا بچہ جب پیدا ہوا تو بڑا خوبصورت تھا، اچھے کلر کا تھا، اس کے بال بڑے ملائم تھے۔ تو آدم کا وہ بچہ، سب چرواہے تھے، ہر نبی نے بکریاں مینڈی چرائی ہے، اللہ کے رسول نے کہا میں بھی فخر کے ساتھ، میں نے بھی بکری چرائی ہے، میں نے بھی چرائی ہے، یعنی فخریہ کہا آپ نے۔ تو وہ آدم کا بچہ جب بچہ پیدا ہوا مینڈی کا، اتنا خوبصورت تھا، اس کو گودی میں لیے رہتا تھا، دودھ پلاتا تھا، نیچے نہیں چھوڑتا تھا۔ بڑا ہوا، اس کو اپنے مانڈی میں بیٹھ کے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، کاندھے پہ لے کے گھومتا تھا بڑا ہوئے تک۔ اور کل ابھی ایک اسٹوری آئی ہے، ہسٹری سائنس کہتی ہے، اگر تم گائے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بیل یا ہاتھی، آپ بچے کو گود میں لے لو اور اس کے بعد گود میں لیے رہو، بعد میں کاندھے پر لو، تو جتنا بڑا ہو، کاندھے سے چھوڑو مت اس کو، کاندھے پر رکھو، لے کے چلو، چراؤ، چلتے رہو، تو جتنا اس کا وزن بڑھے گا نا، اس کا آپ کا باڈی طاقت اتنا بڑھتے جائے گا، پورا ہاتھی ہو جائے گا، پورے ہاتھی کو آپ لے کر چلو گے۔ تو وہ آدم کا بچہ یہی کرتا تھا، اس مینڈی کے بچے کو کاندھے پہ لے کے چلتا تھا، اور جب قربانی کا موقع آیا تو بولے کہ سب سے عزیز چیز، حضرت ابراہیم کا بھی یہی واقعہ ہے نا، ہاں 100 اونٹ قربان کر دیے، نہیں، سب سے عزیز جو تم کو محبت، بڑھاپے کا سہارا، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے، نہیں، 100 اونٹ سے کام نہیں چلنے والا، ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ ہاں سمجھ گئے۔ بچہ بھی کہنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کہنے لگے، ابا یہ ہے نا سپنا نہیں ہے، اور یہ سپنے میں تمہاری چہیتی چیز میں ہوں نا، بڑھاپے کا سہارا، اب تم لاٹھی لے کر چلنے لگے ہو نا، اب دکھتا بھی کم ہے نا، اب پیر بھی جنبش دیتے ہیں نا، فلما بلغ معہ السعی، اب تمہارے آدھے کام میں کرتا ہوں، اب تم اکیلے اپنا کام بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ دیکھتا ہے، خلیل ہے نا میرا، قریب کا دوست ہے نا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ اٹھا کے دیکھ لو ڈکشنری، لنگوٹیا یار، جس کا ایک ترجمہ عام بھاشا میں ہوگا۔ خلیل ہے نا، قریب کا دوست ہے نا، جو بولو چلے چل، وہ دوست نکل گئے گھر سے، ماں کی بھی نہیں سن رہا، باپ کی بھی نہیں سن رہا۔ دوستی تو یہ ہوتی ہے نا، دوستی کھاتے میں جو بولا چل تو چل، ابا کو جھوٹ بول دوں گا، اماں کو جھوٹ بول دوں گا، لیکن دوستی میں نبھاؤں گا دوستی۔ کیا ابا، اللہ تعالیٰ نا
میرے کو کاٹنے بول رہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور میرے کو تم کاٹو گے نا، میرے کو ذبح کرو گے نا، انشاءاللہ میں ہلاؤں گا نہیں، ہاتھ پیر ماروں گا نہیں، تمہارا ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں، چھری کو پھینکوں گا نہیں، گردن ہلاؤں گا نہیں، کٹ جاؤں گا، خون بہنے دوں گا، اللہ کے ذکر میں محو ہو جاؤں گا، تم بھی کاٹتے کاٹتے محو ہو جانا۔ یہ ہوتی ہے نیت، یہ ہوتی ہے عبادت، یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف لگ جانا، یہ ہوتی ہے دنیا کو بھول کر عبادت میں اللہ کا احساس کرنا، میں کر جاؤں گا۔ اب اس آدم کے بچے نے بچپن سے بڑا کیا تھا، دونوں بچوں کو کہا گیا قربانی پیش کرو۔ ایک چرواہا تھا، ایک کھیتی باڑی والا تھا، کھیتی باڑی والے نے سب سے خراب والی فصل کاٹ کے لا کے میدان میں رکھ دی، بھٹا بھی نہیں، اناج بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ قربان کیا کرنا ہے؟ اپنی اچھی چیز، لن تنالوا البر، بولا تھا نا قربانی قبول کیسی ہوتی ہے بتاؤں گا۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، ہرگز تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی، یہاں سے شروعات کر رہا ہے چوتھا پارہ۔ لن تنالوا، ہرگز نہیں، نیور، کبھی نہیں، لن لا مطلب نہیں، نو، لن نیور، کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لن تنالوا، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، قربانی عبادت تمہاری قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک جیب سے سب سے بڑے والا نوٹ نکال کے اللہ کی راہ میں نہیں ڈالو گے نا، تمہارا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہونے والا۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں۔ اب پوچھتے رہو مفتیوں سے، علماء سے، درس قرآن سنتے رہو، اس پر بہت لوگوں نے بولا ہے، سارے بیانات سنتے رہو کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ چیز لا کر نہیں رکھ دو گے جو تم کو پسند ہے۔ یہ میرا موبائل پسند ہے، رکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ میری بیوی خوبصورت ہے، جوان ہے، پسند ہے، اللہ لے۔ یہ بیٹا میرا سب سے اچھا، لے، اللہ میں لا کے رکھ دیا، میرا نہیں ہے۔ یہ گھر ہے نا، چار میں سے ایک سب سے اچھا والا، اللہ یہ پسند ہے۔ اتنے گارڈن اور باغ ہے نا، یہ سب سے اچھے والا۔ صحابی نے جیسے ہی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام عملی مجسم تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ آیت سنیں کہ تمہیں نیکی نہیں مل سکتی، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی قبول نہیں ہو سکتی جب تک سب سے اچھی چیز، جاؤ نا دیکھو نا اپنے گھر میں، میرے نظر میں، میرے دماغ میں، میری سوچ میں، میرے خزانے میں، میری کمائی میں میرا سب سے محبوب سرمایہ کون سا ہے؟ لاؤ، لا کے رکھ دو اللہ کے سامنے۔ اللہ یہ تیرا ہے، یہ غریبوں کا ہے، جس کے لیے تو چاہے لو اللہ کے رسول۔ تو جیسی صحابی نے سنا، سنتے ساتھ اپنی بیوی سے کہا گارڈن میں سے باہر نکلو، جاؤ، جانا ہے تو بازو والے گارڈن میں جاؤ، یہ جو سب سے اچھا والا پانی کا چشمہ ہے، اچھے جھاڑ ہے، ایک ایک جھاڑ میں کروڑوں کے پھل لگیں گے، سب بکیں گے۔ پہلے بیوی کو آواز دیا گارڈن میں سے نکلو، یہ والے باغ میں جاؤ، کیونکہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت کر چکا ہوں، اب میں اعلان کر رہا ہوں، لو اللہ کے رسول کیا کرنا ہے کرو۔ آج تو جھولی گھمانا پڑتی نا، کھوٹا سکہ ہم ڈالتے نا، اور دیکھ کے چلر ڈالتے نا، نوٹ سنبھال کے رکھتے نا، جھولی گھمانا پڑتی، اعلان کرنا پڑتا۔ مالیگاؤں میں برادران وطن کا میرے کو باہر کھیڑے پر ملا، بولے تمہارا اللہ بے گھر ہو گیا، اللہ کے گھر کے لیے تم پیسہ جمع کرے، روڈ پہ چلا کے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی، تم خود سے لا کر دو، امام صاحب میں لا کے دوں گا، یہ لو امام صاحب رکھو، تم بھی لا کے دے رہے، لو بانٹ دو، غریبوں پہ بانٹ دو، یہ نوٹ بھی لو، یہ پراپرٹی بھی لو، یہ میری کار کی چابی بھی لو، یہ میری بنگلے کی چابی لو، امام صاحب بانٹ دو تم، یہ تب قربانی قبول ہوگی، ورنہ کلیجی کے لیے تو سب قربانی کرتے، چربی کھانے کے لیے تو سب قربانی کرتے، گوشت کے اوپر لالچ تو سب کو آتی ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ آدم کے اس بچے نے لایا اپنے کاندھے پر جو رکھا ہوا جانور تھا، اب اللہ نے کہا قربانی قبول ہوتی ہے، اس کو مانڈی پر بٹھا کے کھلاتا تھا، پھر دیا کھلایا، مانڈی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے، اور وہ بالکل معصومیت سے مینڈی کا دمبا بیٹھا ہوا ہے، اس کی گردن پکڑا اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیا۔ ذبح تو کر دیا، لیکن ذبح ہونے کے بعد جانور سے زیادہ یہ اس کے من میں تڑپ آنے لگی کہ کتنی میری محبوب چیز میں نے بچپن سے اپنے کاندھے پر پالا تھا، یہ ہوتی ہے قربانی۔ قربانی ہم لوگ بھی دیتے ہیں نا،
نیند کی قربانی دیتے بچہ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، شادی ہوتی پورا پورا محلہ جاگتے رہتا، نیند کی واٹ لگا دیتا۔ قربانی ہم بھی دیتے ہیں نا، دنیا کے چھوٹے بڑے کام کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، اللہ کے لیے کیا قربانی دی ہم نے؟ 1 گھنٹہ دیا۔ مجھے یاد ہے بمبئی کی ایک مسجد میں، چھوٹی مسجد تھی، ایسی لوگ تھے، عصر کی نماز ہوئی اور اتفاق سے مؤذن صاحب نا لاک لگا کے چلے گئے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، مؤذن صاحب کو بھی نہیں، مسجد میں بیٹھے تھے نا، جیل میں تو نہیں تھے نا، کالا پانی تو نہیں ہو گیا تھا نا تم کو، ان کو پسینہ آنے لگا، گھبراہٹ ہونے لگی۔ اللہ کے گھر سکون کی جگہ ہے نا، تم نے عصر پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے، رکھ دو ادھر رکھ دو، اللہ کے لیے تم نے پڑھی ہے، تم کو گھبراہٹ ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد بند کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے یار، اللہ تعالیٰ مجھے 2 گھنٹہ عبادت کے لیے، اللہ تیرے ساتھ میں ذکر میں لگ جاؤں گا، یہ ہونا چاہیے نا۔ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ مسجدیں خالی کیوں ہو جاتی ہیں، یہ مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی ہے؟ ابھی عصر اور مغرب اور عشاء میں اتنے آج نظر آ رہے ہیں، سب کہاں چلے جائیں گے؟ یہ مسجدیں ویران کیوں ہو جائے گی؟ اللہ قبول کر رہا نہیں کر رہا ہے، ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے، ہماری قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ گوٹ تو کٹ جا رہا، حصے تو ہو جا رہے، پیٹ میں تو چلا جا رہا، جلاب تو ہونے لگ رہا، جا کے سوڈا بھی پی رہے، بدہضمی بھی، یہ بھی وہ بھی، سب کچھ ہو رہا، لیکن قربانی کا قاف تک پہنچے نہیں۔ قربانی مطلب ہوتا ہے، ٹائم ہو رہا ہے نا صاحب، قربانی مطلب ہوتا ہے قریب پہنچنا۔ ارے میں تو گوشت کے قریب پہنچا، ہاں میں تو اوجھڑی کے قریب پہنچا، میں تو بھیجا کھانے کے قریب پہنچا، میں تو جھائی اور چربی کے قریب پہنچا، میں اللہ سے قریب ہوا کہاں؟ میں تو اور دور ہو گیا، کھا کے سو بھی رہا ہوں، سنڈاس کرنے جا رہا ہوں، جلاب ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ قربانی سے میں اللہ سے قریب ہوا کیا؟ قربانی مطلب ہوتا ہے اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا دے کر آگ سے بچ جاؤ، پورا پورا بانٹ دیے۔ مجھے یاد ہے، آج کے زمانے میں ایسے کم لوگ دکھیں گے، وہ مجھے یاد ہے وہ بڑے میاں بولتے تھے گھر میں قربانی ہوتی سب بچوں کو لگا دیتے تھے، لو بانٹ کے آؤ، جاؤ بانٹ کے آؤ، لڑکیوں کو لڑکوں کو سب کو لگا دیتے تھے، اور بعد میں ایک بھگونی میں، آدھی بھگونی میں گوشت بچتا تھا۔ گھر میں قربانی ہوئی ہے، جب بچے بانٹ کے آتے تھے نا، بولتے ابا اپنے واسطے ہے نا، بولے دیکھنا اس میں، اور جب بھگونی کھول کے دیکھے تو بڑا بچہ بولتا ابا عام دنوں میں تو اس سے زیادہ گوشت لاتے آپ، تم تو اس سے بھی آدھا رکھے ہو۔ ہاں، اسی میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ قربانی ہے نا، اللہ سے قریب ہونا ہے کہ گوشت سے قریب ہونا ہے؟ ہونا اللہ سے، واسجد واقترب، کر سجدہ ہو قریب۔ اللہ سے قریب ہوئے میں نہیں ہوا، دھن دولت، دنیا، پراپرٹی، مایا، پیسہ، روپیہ، بینک بیلنس، آنکڑے ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، روزانہ میسج دبا رہا، ہاں میرے بینک میں اتنا آنکڑا بڑھ گیا، آنکڑا دیکھ دیکھ کے ہی خوش ہو رہا ہوں۔ پہلے تو نوٹ گن گن کے، تجوری سونا چاندی رکھ کے خوش ہوتے تھے، اب خالی میرا پیسہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے اور ادھر آنکڑا دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ عبد الدینار عبد الدرہم نہیں ہے، دینار اور درہم کے بندے نہیں ہیں، عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ میرا ہو گیا نا، یہ پوری کائنات میری ہے، کوئی کمی نہیں میرے کو، میں اپنا اللہ کو اپنا بنا لوں، اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں جگہ جگہ ہے نا۔ جادوگر بولے جیت گئے تو کیا انعام دو گے؟ ارے میرے تخت کے قریب رہو گے، اس سے بڑا کیا چاہیے؟ میں اللہ سے قریب ہو گیا، کیا چاہیے میرے کو؟ جو اللہ کا تھا میرا ہو گیا نا، ہو تو صحیح قریب۔ تو آج تک میری نماز، اب قربانی میں کیا بولتے؟ کہہ دو ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ صحیح بول رہا میں؟ جھٹا ہوں میں؟ مالیگاؤں کی بھاشا میں جھٹا ہوں میں؟ ہاں نہیں، کچھ نہیں، میرا تو زندگی سونا جاگنا، سپنا بھی دیکھ رہا تو روپیے کا دیکھ رہا، کمائی کا دیکھ رہا، آگے بڑھنے کا دیکھ رہا، 3 گھر بن گئے، 1 کمپنی ہوگی، 4تھی کمپنی کا دیکھ رہا، دنیا ہی سے قریب ہو رہا میں۔ میری زندگی تو دنیا کی طرف بھاگنے کے لیے، میں جھٹا ہوں، میں اللہ سے قریب ہوا ہی نہیں۔ اللہ بولتا میں تو قریب ہوں، شہرک سے قریب ہوں، یہ شہرک جو کاٹو گے نا، اس سے بھی قریب میں ہوں، اس سے بھی قریب میں ہوں۔ تو اللہ سے قریب ہو کیوں نہیں پا رہے؟ اللہ سے دعا ہے، وقت ہو گیا، باتیں بہت ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ جس تالاب میں آپ لوگ کھڑے اسی تالاب میں میں بھی کھڑا ہوں، مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے۔
مجھے بھی دنیا کی طرف سے ذہن ہٹا کر اللہ کی طرف ذہن لگانے کی ضرورت ہے. اسی کو اللہ کے رسول قربانی کے وقت اور نماز کے وقت انی وجہت وجہی جو قربانی کے وقت دعا پڑھتے تھے، ہر نماز کے وقت امامت مصلی پر صحابہ سنتے تھے انی وجہت وجہی، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا، اب دنیا کو نہیں دیکھوں گا، دھن دولت پراپرٹی کو نہیں دیکھوں گا، مایا کو نہیں دیکھوں گا، روپے پیسے نہیں گنوں گا، اللہ میں تیری طرف، تو میرا ہو گیا تو سب میرا ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی 40 سال سے کر رہا، 40 سال سے ہر سال بول رہا، اور یہ سال تو گوشت کھانے میں ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا، بڈھا ہو گیا چباتے بھی نہیں آ رہا. ہاں یہ جانور تو ایسا نکلا، لیکن قربانی کا کیا مقصد تھا، کیا نیت تھی، قربانی سے کس سے قریب ہونا تھا، میں اس سے قریب ہوا کہ نہیں؟ اگر قریب ہوا تو، اگر میں اللہ سے قریب ہوا، آپ کے گھر پہ جاؤں گا، مری ہوئی حالت میں پانی تو پلاؤ گے نا، نہیں چائے نہیں شربت نہیں کچھ، ہاں اچھی کرسی پر نیچے چٹائی پہ کچھ تو بیٹھنے کو تو بولو گے نا. اللہ سے قریب ہوا، اللہ نے کیا کیا میرے ساتھ، بس یہ سوچ لیا. میری قربانی اگر قبول ہوگی، میں اللہ سے قریب ہو گیا، تو اللہ کیا کیا مجھے پیش کرے گا، بس یہ غور کرے سوچے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید حلیم.